अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नई रवायत को शुरू करते हुए वफाक से पहले ही बजट पेश कर दिया है और वज़ीर ख़ज़ाना आफ्ताब आलम आफरीदी ने जो है वो बजट पेश किया है और बजट के चीदा जो है नकात उन पर हम बात करेंगे। जबकि वफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 1800 अरब रुपये जो हैं वो वाजिबुल अदा हैं। बजट 100 अरब सरप्लस में है, तो ऐसे में महसूलात 1754 अरब रुपए और अखराजात 1654 अरब रुपए हैं। और अगर सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों की बात की जाए और पेंशन में जो है वो 10% जो है इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। माहाना उजरत को 32,000 से बढ़ाकर 36,000 करने की सिफारिश, जबकि शुबों में टैक्सेस में नुमाया कमी, बिलियन ट्री प्लस मनसूबे का भी ऐलान किया गया है। और सेहत सहूलत कार्ड के लिए 34 अरब रुपए और एहसास रोज़गार, नौजवान प्रोग्राम, हुनर प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो ऐसे में दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार साहब कह रहे हैं कि कोई भी सूबा वफाक से पहले बजट पेश नहीं कर सकता है। क्या वाकई कोई इस पर आइनी कदगन है? इस पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। उससे पहले जो है वज़ीर ख़ज़ाना आफ्ताब आलम साहब अफरीदी जिन्होंने बजट पेश किया है वो पहले देख लेते हैं। तो अदिल साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। और जबकि वफाक से पहले जो है KPK हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, क्या सियासी और मुआशी मकासद आप देख रहे हैं कि क्या हासिल करना चाहती है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत? और अभी जो है अभी IMF से जो है मुआहिदा भी नहीं हुआ है, अभी बहुत सी तब्दीलियाँ जो है रूनुमा भी होंगी, और इसके बावजूद आप क्या देख रहे हैं, किस बुनियाद पर जो है ये बजट पेश किया गया है? देखें, बजट पेश करने में तो कोई कानूनी कदगन नहीं थी, कोई आइनी तौर पे ममानियत नहीं थी, लेकिन ये काबिल अमल नहीं लगता। इसको जब एग्जीक्यूट करने निकलेंगे तो पता चलेगा कि ये सिर्फ एक सियासी तकरीर थी। इसमें हकाइक को मद्देनज़र नहीं रखा गया। इसमें यानी ये तो ऐसे ही हुआ कि आपको अपनी आमदन का पता नहीं है, जिसमें आप डिपेंडेंट हैं 60 से 70% वफाक के ऊपर, और आपने अपने अखराजात अनाउंस कर दिए। फिर इससे क्या होगा? आपने अखराजात अनाउंस कर दिए और बजट में ऐसा कम देखने को मिलता है कि इल्ज़ाम तराशी ज़्यादा हो रही हो। इसमें तो आपने अवाम को और आपने आगे सूबे को मुआशी तौर पे लेके जाने के हवाले से एक लाए अमल देना होता है। आपने अपने जो टारगेट्स हैं वो बताने होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने शायद पहली मर्तबा देखा है कि बजट पेश करते हुए इल्ज़ाम तराशी ज़्यादा हो रही थी। तो बुनियादी तौर पे इसमें आइनी कानूनी तौर पे तो चूंकि रुकावट थी नहीं, लेकिन ये काबिल अमल नहीं है। आप डिपेंड कर रहे हैं वफाक के ऊपर। आपने जो वफाक से अपना हिस्सा लेना है और वफाक ने वो अनाउंस करना है, उसके बाद सूबे जो हैं, इसीलिए सूबे उसके बाद बजट अनाउंस करते हैं, ये प्रैक्टिस इसीलिए है। लेकिन आपने बुनियादी तौर पे चूंकि यहां भी सियासत करनी थी, जिस तरह के दीगर आईनी और कानूनी मामलात में की, जब IMF के मामलात में कर दी तो पीछे क्या रह गया? जब IMF के प्रोग्राम को डीरेल करने के हवाले से कर दी तो उसके बाद तो ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। इसमें तो चूंकि इन्होंने ये एक इकदाम, सियासी इकदाम उठाया है, इसमें आगे हिसाब भी इन्हीं को ही देना होगा। आपने तो कहा था ऐसे होगा, वो जी हमें फंड्स नहीं मिले, फिर आपने कहा जी वो फलां फंड्स भी मिलने हैं, फलां फंड्स भी मिलने हैं। आपको पता है इस वक्त की कंडीशन क्या है। बड़ी अच्छी बात है, इसमें बहुत सी चीजें अवाम के लिए रखी गई, लेकिन जब कल को आप वो उन चीजों पर अमल दरामद नहीं कर सकेंगे, आप वो काम नहीं कर सकेंगे, फिर आप उस वक्त भी इल्जाम तराशी कर रहे होंगे, इससे अवाम में मायूसी फैलेगी। उसमें फिर वही होगा कि जिस तरह हमारे निज़ाम की बड़ी अब तक जो क्रेडिबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है हमारे इदारों के हवाले से, होप के हवाले से, लोगों का जो ट्रस्ट है वो क्यों ख़त्म होता जा रहा है? क्योंकि ये हमारे सियासतदान सियासत करते हैं हर चीज़ में, और हकीकत को शायद इनको हकीकत का मालूम होता है लेकिन अवाम को हकीकत नहीं बताते, तो अपनी सियासत को मुकद्दम जानते हुए इस तरह के इकदाम उठाते हैं। तो कल को फिर ये कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? मिसाल के तौर पे तरक्याती कामों की जब हम बात करते हैं तो तरक्याती बजट में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो होते हैं जिसमें वफाक ने सूबों के साथ मिल के चलना होता है, उसमें वफाक का हिस्सा होता है, सूबों का हिस्सा होता है, कोई गैर मुल्की डोनर्स के मामलात होते हैं। तो आपने खुद से एज्यूम करके कि हमें इतना मिल जाएगा, उसके मुताबिक आपने आमदन जाने बगैर अखराजात अनाउंस कर दिए, जो कि
شاید ہی دنیا بھر میں کہیں بھی ایون گراس روٹ لیول پہ، ایک چھوٹے لیول پہ، ایک گھر کے لیول پہ بھی ایون کہ آپ کو اپنی آمدن کا نہ پتہ ہو اور آپ اپنے اخراجات اناؤنس کر دیں اور بڑے بڑے فگرز جو ہیں وہ اناؤنس کر دیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ بہرحال یہ اس میں کوئی غیر قانونی کام میں یہ واضح کر دوں کہ وہ نہیں ہوا، اس میں یہ ان کا رائٹ ضرور تھا، لیکن پہلے بھی جو تھا کے پی کے حکومت کا جو جھگڑا تھا وہ فنڈ سے ہی تھا وفاق کے ساتھ، لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ صوبے اور وفاق کی اس کشمکش کا نقصان پھر کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان خالصتاً عوام کو ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ صوبہ چلانے سے زیادہ اپنی نوکری پکی کرنے کو، اس کو جسٹیفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایسی بیان بازی، ایسی بھڑک جو ہے، وہ اسلام آباد میں آتے ہیں، ملاقات کر کے یقین دانیاں کچھ اور کراتے ہیں کہ جی میں نے صوبے کو چلانا ہے، وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی پارٹی کا اندرونی پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے اور ان کو پیغام دیا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہ نہیں، آپ نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے، آپ نے جو ایگریسو لائن لینی ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی سیاست تو شاید جیت جاتی ہے، ان کی سیاسی جماعت کو، ان کے رہنماؤں کو تو شاید تسکین مل جاتی ہو، لیکن دیکھیں آج تک اگر یہ چیف سیکرٹری کا مسئلہ حل نہیں کرا سکے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الگ چلنا ہے۔ یہ آج بجٹ پیش کرنے کا مقصد بھی کیا تھا، یہ جسچر کیا ہے کہ ہم نے آپ سے الگ چلنا ہے۔ بھئی آپ کیسے الگ چل سکتے ہیں؟ آپ تو ڈیپینڈ ہی وفاق کے اوپر کر رہے ہیں۔ آپ کی اپنی کارکردگی تو یہ ہے کہ آپ ادھر عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بجلی والے معاملے پہ، یہ جو بجلی چوری والا معاملہ ہے، اس میں آپ غلط بیانی کرتے ہوئے سب سے زیادہ آپ کے اپنے ضلع میں بجلی چوری ہو رہی ہے، 72-73% لاسز ہیں، لیکن آپ ان کو حقیقت نہیں بتا رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم چڑھ دوڑیں گے، ہم چڑھائی کریں گے، ہم قبضہ کر لیں گے گریڈ اسٹیشنز کے اوپر، لیکن آپ کی اپنی کارکردگی یہ ہے کہ انتظامی طور پہ آپ اس کو ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ گورننس کا یہ عالم ہے کہ جو کام آپ کے کرنے کا وہ نہیں کر پاتے، لیکن آپ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، الزام تراشی، بالکل عادل صاحب، ایسے میں ہی علی امین جی بالکل عادل صاحب، ایسے میں علی امین گنڈا صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، پہلے ان کی وہ باتیں سن لیتے ہیں۔ تو ایسے میں ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب بھی کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ وفاق سے پہلے بجٹ پیش نہیں کر سکتا۔ کیا انہوں نے گفتگو کی ہے؟ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حسن صاحب، آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے آپ نے گفتگو ملاحظہ کی اور بجٹ پیش کرنے سے پہلے جو کہ کے پی کے حکومت نے نہ تو وفاق کو اعتماد میں لیا، کیا لگتا ہے کہ آپ کو یہ مناسب رہے گا؟ اس طرح سے تو بجٹ کی جو ساخت، اس پر تو سوال اٹھیں گے بہت سارے، اور کیا پھر یہ جو علامتی بجٹ ہوگا یا پھر بعد میں جو ہے اس میں امینڈمنٹس کی جائیں گی، پھر اس کو اصل جو ہے حال میں پھر پیش کیا جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ صوبے جو ہیں وہ وفاقی بجٹ کے بعد کوئی بجٹ پیش کریں گے، ایسا تو کہیں پہ نہیں لکھا۔ میں نے کوشش کی، وفاق کے بھی کچھ عام ذمہ داران سے بھی رابطے کیے، خیبر پختونخوا حکومت سے بھی رابطے کیے، اور میں خود بھی چند روز قبل وہاں پہ کچھ میں نے وقت گزارا ہے خیبر پختونخوا میں بھی۔ وہ بھی بڑے آئین اور قانون کو دیکھ کے جو ہے وہ میدان میں نکلے ہوئے ہیں، وفاق بھی آئین اور قانون کے معاملات کو دیکھتے ہوئے میدان عمل میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ جو حالات ہیں وہ معاشی تو ہمارے انتہائی گمبھیر سچویشن سے گزر رہے ہیں، اور کیونکہ آئی ایم ایف کا آج آخری دن تھا پاکستان میں، اور 2 روز قبل ان کا ڈنر ہو گیا تھا، اس کے بعد کچھ معاملات طے پا رہے تھے، اب میرے خیال ان کے ویڈیو لنک اور ورچوئل بھی ان کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے پاکستان کے ساتھ۔ تو یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو خیبر پختونخوا نے جو قدم اٹھایا، وہ میں سمجھتا ہوں وہ انہوں نے ایک کارڈ کھیلا ہے۔ اب وہ کارڈ یہ کھیلا ہے کہ ایک طرف آپ آئی ایم ایف جو ہے وہ مطالبات کر رہا ہے فیڈرل سے کہ آپ فلاں ٹیکسز لگائیں، 1.3 ٹریلین کے جو ٹیکسز لگانے کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف یہ لگائیں، فلاں آپ ڈپارٹمنٹ میں یہ بنیادی اصلاحات کریں گے، یہاں پر یہ نیا ٹیکس لگے گا، یہ اصلاحات اس طریقے سے ہوں گی، یہ بجٹ آئے گا۔ یہی وجہ ہے نا کہ جس کی وجہ سے بھی آئی ایم ایف گو ایڈ نہیں دے کر گیا، اور میرے خیال میں بھی کلیئرٹی بھی نہیں ملے گی۔ انتظار کیا جائے گا کہ کسی حد تک جو ہے وہ معاملات بجٹ کیا دیتے ہیں، آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس پر پوری طریقے سے عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر یہ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے۔ پھر جو ہے وہ تیسرے سٹیپ پہ جا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف ان کو اپروول دے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے میرے خیال میں جو سوالات اٹھائے ہیں، فیڈرل حکومت کو یہ کہنا کہ انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، کیا انہوں نے یہ پہلے بجٹ لے آئے، پہلے انہوں نے یہ سفارشات رکھ دی، ابھی تو اس پہ بحث بھی ہونی ہے، وہ کچھ ترامیم بھی کر سکتے ہیں، وہ چیزیں انڈر ڈسکشن بھی آ سکتی ہیں، وہ ان کا اپنا رائٹ ہے۔ جس طریقے سے معاملہ چلتے آ رہے تھے، ایک نہ ایک تو فیڈرل اور صوبے میں جو جنگ اختیار کرتی چلی جا رہی تھی، آج نہیں تو کل معاملہ تو سامنے آنا تھا اس طرح کا۔
لیکن یہ کہنا جو بھی آپ بھی یہ بتا رہی تھی کہ شاید کوئی وہ بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں، میں نے وہاں پر دیکھا کہ جو وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور ہیں وہ اتنے فرنٹ فٹ پہ نہیں ہیں، وہ تمام دھروں سے اور تمام جگہوں سے رابطے کر کے بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ والا بھی خوش رہے اور لیفٹ اور رائٹ دونوں کا بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ان کے پاس ایسا بٹن نہیں ہے کہ یہ دبائیں گے تو حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ آج کے بجٹ میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، فیڈرل حکومت کو اس کے جوابات سامنے رکھنے چاہیے تھے، بجائے کہ وہ یہ بات کرے کہ ہم جو ہے آپ کو پہلے بجٹ نہیں دینا چاہیے تھا، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ آج بھرپور طریقے سے پریس کانفرنس کرتے فیڈرل کے وزراء اور آ کے یہ بتاتے کہ یہ جو الزامات عائد کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے۔ ایک طرف تو خیبر پختونخوا کے نے یہ بھی جو الزامات جو سوالات اٹھائے ہیں وہ انہی کی حکومت اور انہی کی پارٹی پر بھی کئی سوالات کرے ہوتے ہیں۔ اگر میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، وہ کہتے ہیں آئین کی شک جو ہے ہم نے 120 22 23 کے تحت جو ہے صوبائی حکومت نے مالی سال 24-25 کا بجٹ پیش کر دیا، اب 20% اضافے کے ساتھ 1754 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا ہے۔ یہاں پر دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات وہ ہیں 130.59 ارب روپے، اور وفاقی حکومت سے چلنے والے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی جو منصوبے ہوں گے وہ 26.41 ارب روپے کے رکھے گئے۔ اب وفاق کس حد تک ان کو سپورٹ کرے گی؟ پہلے ہی وہ بات کر رہے ہیں کہ جو میں این ایف سی ایوارڈ ملنا تھا 262 ارب میں سے، وہ کہتے ہیں ہمیں 123 ارب ملے، 139 ارب روپے کا ہم خسارے پر کھڑے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں پن بجلی کے منافع میں 78 ارب روپے سے تجاوز کر دیں، اور 30 جون 2024 تک 1800 ارب روپے سے وہ کہتے ہیں جو بقایا جات ہے فیڈرل کے وہ بڑھ جائیں گے، وہ بقایا جات دینے۔ فیڈرل حکومت یہ بتاتی کہ یہ بقایا جات ہم کیوں نہیں دے رہے، کن وجوہات کا سامنا ہے۔ اور دوسری انہوں نے بجٹ میں تقریر کی کہ 2013 سے لے کے جو تیل کے ذخائر ہیں 40.82 ارب روپے کے واجبات ہیں، تو کیا 2013 سے اب تک صرف مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت تھی، تو کیوں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بقایا جات لینے کے لیے کوشش نہیں کی؟ یہ سوالات خود جو ہے وہ انہی خیبر پختونخوا کی حکومت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بلین ٹی پروجیکٹ جس طرح پہلے ایک بہت بڑی خبروں میں رہا، اس پر الزامات لگتے رہے، کرپشن کے الزامات لگتے رہے، مبینہ دھاندلی کے کرپشن کے اس پر الزامات لگتے رہے کہ بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اب وہ بلین ٹی پلس منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو کیا اس کی شفافیت کیا ہوگی؟ اس پر بھی کئی سوالات کرے ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر ان کا ڈیٹیلز اگر نکالی جائیں تو انہوں نے کم از کم جو تنخواہ ہے وہ 32,000 سے اٹھا کے 36,000 روپے جو ہے مختص کر دی ہے۔ اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ وفاق میں یہ معاملہ زیر غور ہے کہ کم از کم تنخواہ 32,000 سے بڑھا کر 34,000 روپے کی جائے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ٹیکسز کا بھی ایک ہم نے ایک بریکٹس جو ہے وہ بڑھانی ہے، اس میں جو ہے بے شمار قسم کے ٹیکسز بڑھیں گے، اور تنخواہ دار پر بھی ٹیکسز بڑھنے کی جو چیزیں کچھ سامنے آ رہی ہیں۔ دوسرا ایک یہ ان دونوں میں کنفلکٹ ہو سکتا ہے کہ ایک وفاق اگر کہتا ہے کہ ہم 34,000 کم از کم تنخواہ رکھتے ہیں، حسن صاحب مہنگائی تو جو ہے وہ 21% سے زیادہ ہے۔ جی حسن صاحب صرف جو تنخواہیں ہیں وہ صرف 10% بڑھیں گی، یہ ہوگا عوام کے لیے ریلیف؟ دیکھیں 10% وہ کرنے جا رہے ہیں، 7.5%، 7.5% فیڈرل زیر غور ہے کہ صرف 7.5% تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ بھی معاملہ زیر غور ہے وفاق میں کہ پینشنر جو ہیں 50,000 سے اوپر ان پر بھی ٹیکس میں اضافہ کیا جائے، ان کو ٹیکس لگایا جائے گا۔ تو آپ کہاں بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر لگے گا، تو کیا خیال ہے وہ صوبوں میں نہیں لگے گا؟ یہاں پر کئی چیزوں میں کنفلکٹ آ سکتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم صحت کارڈ پلس جو ہے وہ 28 ارب روپے رکھنے جا رہے ہیں، اور میں کچھ چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہوں، سیم آپ دیکھیں گے کچھ جو ہے وہ پروجیکٹ جو کے پی کے اناؤنس کر رہی ہے وہ آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک اور بڑا صوبہ جو ہے وہ بھی اس سے مماثلت کچھ چیزیں جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہا ہے، وہاں پر بھی اس طرح کے کچھ پروجیکٹ تیار ہو رہے ہیں، جس میں صحت کارڈ ہو سکتا ہے، پھر یہ احساس جو ہے روزگار پروگرام شروع کر رہے ہیں، احساس نوجوان پروگرام شروع کر رہے ہیں، احساس ہنر پروگرام کے لیے 12 ارب روپے رکھ رہے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے ایک ایشو اٹھایا تھا گندم سکینڈل کا، جو آج تک ہمیں یہ نہیں پتا لگا کہ ذمہ داران صرف وہ چند ایک ہومیوپیتھک سے آفیسرز تھے یا جو اصل ذمہ داران تھے جن کی مینجمنٹ تھی، جو مینجمنٹ کرنے میں ناکام رہے، ان پر کئی سوالات نہیں اٹھے، وہ یہ کہتے ہیں وہ تو معاملہ نظر انداز ہو گیا۔ کے پی کے نے گندم خریداری کے لیے 26.90 ارب روپے مختص کیے ہیں، تو وہ تو پنجاب سے وہ کہتے ہیں ہم گندم خریداری کریں گے، اور پنجاب کسانوں کے نام پر تماشا لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔
अभी तक मामलात में क्लैरिटी नहीं आई कि हमने क्या करना है, किस तरह किसानों को हमने सपोर्ट करना है, किसान कार्ड लेकर आए या ना आए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने 26 पैसा रख दिया। फिर बीआरटी जो बहुत बड़ा एक स्कैंडल बना था, उसकी सब्सिडी के लिए 3 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा ने रखे हैं। इस तरह के कई सवाल खैबर पख्तूनख्वा पर भी खड़े होते हैं। मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले दिनों में ठीक है साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। बिल्कुल साहब की तरफ जाना मुझे, जी बिल्कुल, जी हसन साहब जिस तरह से हसन साहब और आदिल साहब भी बता रहे हैं कि आनी तौर पर तो कोई कदगन नहीं है। एक तो आप ये कैसे देखते हैं, और दूसरी जानिब कोई भी सूबा जिसे अपने अखराजात जो है पूरे करने होते हैं, और 70 से 80% जो है वो दारोमदार जो होता है वफाक से मिलने वाले फंड्स पर होता है। एक ये बजट आप कैसे देख रहे हैं, कितना काबिल अमल होगा, और जो एक सर्द जंग जो शुरू हो गई है वफाक और KPK हुकूमत के दरमियान, क्या रुख इख्तियार करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मेरा किसी भी पाकिस्तानी की तरह, किसी भी ऐसे पाकिस्तानी की तरह जो पाकिस्तान को तरक्की करते देखना चाहता है, मेरी दुआ ये है कि जो महाज आराई वफाक और सूबों के दरमियान में इस वक्त है या आइंदा भी होती रहती है, वफाक में एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है, सूबे में किसी और की होती है, ये माजी में भी हमने देखा, ये महाज आराई जितनी कम हो उतना बेहतर है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। तो मैं दुआ गो हूँ कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में और वफाक की हुकूमत में महाज आराई कम होगी। लेकिन जिस तरह मेरे दोस्तों ने हमें बताया कि KPK ने के बजट में कितनी ख़राबियाँ हैं, और ये तो बिल्कुल मतन के ख़िलाफ़ है कि अभी आपको ये तो पता नहीं कि वफाक का बजट है क्या, तो आप सूबे का बजट कैसे देंगे, और ये जो दीगर इसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ, और शायद हमारे ब्यूरो चीफ इसमें थोड़ी हमारे लिए वजाहत कर सकें। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वफाक का बजट देखने के बाद सूबे बजट नहीं बनाना शुरू करते। ये बजट का अमल पिछले 6 महीने से चल रहा होता है, जिसमें अभी किसी को पता नहीं होता कि वफाक का बजट क्या होगा, सूबे का बजट क्या होगा, किसी को नहीं पता होता। ना वफाक को पता होता है कि प्रिसाइस बजट सूबे का क्या होगा, ना सूबे को पता होता है कि प्रिसाइस बजट वफाक का क्या होगा, और सब लोग अपनी अपनी एस्टिमेशंस के ऊपर ये काम पहले से कर रहे होते हैं। ये थोड़ी होना है कि ये आखिरी मिनट लास्ट नाइट की पेपर की प्रेपरेशन है कोई इम्तिहान की, कि आज दोपहर को वफाकी हुकूमत बजट बनाएगी, फिर आज रात को सुबह बैठ जाएगा और उसके अंदर से अपना बजट बनाएगा और कल पेश कर देगा। ये कोई आप 8वीं जमात का पेपर नहीं दे रहे। ये एक 6 महीने का प्रोसेस है जिसमें एक शख्स 2 दिन पहले बताता है, एक शख्स 2 दिन बाद बताता है। हाँ, बड़ी अच्छी रिवायत है कि वफाक पहले बताए, वफाक को पहले बताना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि सूबा अपने अखराजात कैसे करेगा, उसको कैसे पता है कि क्या होंगे, जब तक वफाक का बजट नहीं पता, तो ये तो फिर ऐसे ही हुआ कि वफाक के बजट आने के बाद सूबा तैयारी शुरू करेगा और उसके पास तकरीबन 14 घंटे 15 मिनट होंगे अपनी पूरी तैयारी करने के लिए। ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। अदील साहब के लिए गुजारिश है, अदील साहब के सुनने के लिए गुजारिश है कि ये प्रोसेस बहुत पहले से चल रहा होता है। वफाक का बजट देख के कोई सूबा अपना बजट नहीं बनाता, ना ही इतना वक्त होता है, ना ही आइन की मंशा है, ना ही उनकी मशीनरी है। दूसरी बात, अदील साहब ने बहुत सारी इसमें बातें की बताने के लिए कि, और हसन साहब ने भी कुछ निशानदहियाँ की कि ये कितना ख़राब बजट है। मैं उनके साथ बिल्कुल किसी भी मुनासिब पाकिस्तानी की तरह मैं उनके साथ हम कलाम हूँ इसमें। मैं एक पूरी बात कर सकूं, फिर आप जरूर कीजिएगा। मैं आपका सवाल सुनना चाहता हूं, तसलसल जारी रहे, ताकि उसका तसलसल जारी रहे, ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो। जरूर। खैबर पख्तूनख्वा को ये कैसे पता चलेगा कि जो उसने आज बता दिया कि हमारे इतने अखराजात होंगे, तो उसकी आमदन कैसे पता चलेगी? ये जरा रहनुमाई फरमा देंगे आप? जी, खैबर पख्तूनख्वा को या किसी भी सूबे को या इवन वफाक को भी अपनी एक्चुअल आमदन क्या होगी ये नहीं पता होती। ये एक एक्सपेक्टेड आमदन होती है कि हमारा ख्याल है हम इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे। वफाक को पता है कि उसकी एक्चुअल इनकम कितनी होगी। आप मुझे बता दें कि सन 2024 से 25 के बजट में एक्चुअल टैक्स कलेक्शन कितनी होगी? मालूम होता है, किसी को भी नहीं पता होती। एक्चुअल टैक्स कलेक्शन तो साल के एंड में पता चलती है ना अदील साहब, साल के शुरू में तो नहीं पता होती। अदील साहब, साल के एंड में पता चलेगी ना। ऐसे ना करें, इतना जुल्म ना करें, इतना जुल्म ना करें, इतना जुल्म ना करें। देखें ना, वो अपने कलेक्शन इन्होंने करनी है, टारगेट्स इन्होंने रखने हैं, टारगेट्स इन्होंने रखने हैं, उसके मुताबिक कलेक्शन करनी है। बिल्कुल। तो आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि वफाक का टारगेट इतना होगा और उसमें से हमें इतना हिस्सा मिलेगा, उसमें से हमें इतना हिस्सा मिलेगा? आपने कैसे अज्यूम कर लिया? करता चलूं कि हर साल, अदील साहब,
عدیل صاحب ہم پہیے کو ری انوینٹ نہیں کر سکتے, یہ کام ہر سال ہوتا ہے, یہ کوئی ایسا عجوبہ کام نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کسی بھی سال. پاکستان کی تاریخ میں, دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا, کسی ملک کے اندر پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا. آپ ایک سال نہیں بتا سکتے کہ جب وفاق کا بجٹ آ جائے گا پھر صوبہ اپنا کام شروع کرے گا کہ میرا بجٹ کیا ہے اس کے مطابق بنائے گا. ایسے نہیں ہوتا. صوبے اپنی پیرلل تیاری کرتے ہیں. منسٹری آف فائنانس صوبے کی, منسٹری آف فائنانس وفاق سے پہلی دفعہ بات نہیں کر رہی ہوگی. یہ پروسیس پچھلے 6 مہینے سے چل رہا ہے. منسٹری آف پلاننگ ایک صوبے کی, منسٹری آف پلاننگ وفاق کے ساتھ ہر وقت بات کر رہی ہوتی ہے اپنے اگلے سال کے بجٹ بنانے کی. یہ آخری منٹ میں 12 گھنٹے میں بجٹس نہیں بنتے. یہ کام ہم نہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں نہ آخری دفعہ کر رہے ہیں. تو صوبے کو یہ پہلے سے پتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہے. اگر سن لینا بات, اگر سن لیں گے نا بات جو ہے وہ صوبے کی, اگر سن لیں گے بات, لے کر چل رہے ہیں کوارڈینیشن کو. یہی تو اصل رونا ہے, یہی تو اصل رونا ہے کہ وہ کوارڈینیشن لے کر چلیں گے نا بات کرنا نہیں چاہتے. آپ نے اصل بات ابھی کی. عدیل صاحب بالکل میرا بھی سوال سن لیجیے گا. اگر صوبوں کو جو ہے اگر آپ ان کا پتہ تو پھر منی بجٹ کیوں نہیں پیش کیا جاتا ہے؟ ایک منٹ, سب لوگ مہربانی کر کے ایسے نہ کریں. میری عدیل صاحب سے گزارش ہے کہ عدیل صاحب اپنا موقف تبدیل نہ کریں. آپ نے پہلے کہا کہ صوبے کو وفاق کا بجٹ دیکھنے کے بعد بنانا چاہیے تھا. اب آپ نے کہا کوارڈینیشن میں مسئلہ ہے. کوارڈینیشن میں مسئلہ ہے تو ہم شروع میں تسلیم کر گئے کہ محاذرات کم ہونی چاہیے, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن آپ نے جو موقف پیش کیا وہ یہ تھا کہ جب وفاق کا بجٹ بن جائے گا پھر صوبے اپنی تیاری کریں گے اس کو دیکھ کے کہ کیسے بجٹ بنے گا. ایسے نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی تاریخ کا عجوبہ ترین واقعہ ہوگا اگر بجٹ اس طرح بننے شروع ہو جائیں گے. جو آپ کو اصل میں بات کرنی چاہیے تھی, جو میرا خیال ہے ابھی بھی آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو اس میں کیجئے, وہ یہ ہے کہ کے پی کے نے کتنا برا کیا کہ نواز شریف صاحب کے سارے پروجیکٹس انہوں نے اپنے بجٹ میں اناؤنس کر دیے. نواز شریف صاحب کا صحت کارڈ انہوں نے اپنے بجٹ میں اناؤنس کر دیا. نواز شریف صاحب کی جو انوائرمنٹ کے اوپر انیشیٹیوز ہیں کہ وہ درخت لگائیں گے, وہ خیبر پختونخوا نے چوری کر کے اپنے پاس اناؤنس کر دیا. نواز شریف صاحب نے جو پناہ گاہیں جن کے پیچھے وہ بہت زیادہ سیریس ہیں, یا نون لیگ ہمیشہ سے بڑی سیریس رہی ہے, وہ کیوں کے پی کے نے اپنے بجٹ میں اناؤنس کر دیں. جو گندم کی خریداری کے پی کے نے اپنے بجٹ میں اناؤنس کی ہے, نواز شریف صاحب کے پلانز تھے. جو اصل میں آپ کی خلش ہے اس بجٹ کے ساتھ کہ نون لیگ کے سارے انیشیٹیوز کو چوری کر کے صحت کارڈ جیسے, بلین ٹری سونامی جیسے, وہ کے پی کے نے اناؤنس کر دیے. اس کے اوپر تنقید کریں تو ہم سب آپ کے ساتھ ہم زبان ہوں گے. یہ نہ کہیں کہ بجٹ آخری 12 گھنٹے کے اندر بننا تھا, جب تک وفاق کا بجٹ ہی دیکھ لیتے تو صوبوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے. یہ تو بالکل ہی منطق کی بات نہ ہوئی نا. جی ٹھیک ہے, الگ منطق ہے بالکل. ٹھیک ہے صاحب, مجھے اس میں نہیں, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جی عدیل صاحب, دیکھیں ساتھ صاحب ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان کوارڈینیشن ہوتی ہے نا, یہ بالکل پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اگر ان کی یہ بات مانی جائے, اس وقت تو جو صوبہ ہے وہ وفاق چلنا ہی نہیں چاہ رہا. اس نے وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں نے تو ان کے ساتھ چلنا ہی نہیں ہے. وہ تو جو دوسرے بنیادی ایشوز ہیں نہ ان پہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, تو اس پہ بھی نہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے, نہ نظر آ رہی ہے, نہ ہوتی نظر آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو 11th آور پہ آ کے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. ساتھ صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, جس میں بڑے بڑے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بالکل آخری 24 گھنٹوں میں بھی جا کر ہوتے ہیں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے عدیل صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. صوبہ جو ہے وہ پہلے کو مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل عدیل صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے, تو مجھے بریک شامل کرنی ہے. واپس آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم بات کریں گے اب آئی ایم ایف مشن دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو چکا ہے, لیکن توقعات کے برعکس آئی ایم ایف مشن اور معاشی ٹیم کے درمیان جو ابھی تک حتمی بات چیت نہیں ہو سکی ہے, اور مزید کیا صورتحال بننے جا رہی ہے, اسی پر ہم مزید بات کریں گے. ماہر معیشت احسن ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. احسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احسن صاحب کیا وجوہات دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیوں اب تک جو ہے معاہدہ نہیں ہو پا رہا, کیا بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ہرڈلز ہیں کہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مریم, سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کو خود انوائٹ کیا اور وہ 13th کو آئے اور آج وہ چلے گئے, اور آپ کی جو فائنانس ڈویژن, فائنانس ٹیم, ایف بی آر کی ٹیم, وہ پریپیئر ہی نہیں تھی اس کانٹیسٹ میں کہ بیسیکلی ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی کیا ڈیمانڈز ہوں گی.
آپ کو امیڈیٹلی 13 کو ان سے آنے سے پہلے آپ کو سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے ان سے مشاورت کرنے کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، کیونکہ جو آئی ایم ایف کی وش لسٹ ہے وہ بھی ان ایکسیپٹیبل ہے، ان بیئریبل ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ لوگ آلریڈی جس قسم کے حالات چل رہے ہیں اس میں جس طرح الیکٹریسٹی چل رہی ہے، جس طرح پیٹرول ہے، لوگ ویسے ہی بہت تنگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے جو فائنانس ڈویژن ہے یا ایف بی آر ہے، انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے بزنس مین کو، سیلریڈ کلاس کو۔ ان کے لیے سب سے آسان کام ہے کہ انہی کی پرسنٹیج ٹیکسیشن کو بڑھا دیا جائے۔ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے یہ کوئی ایسی ایفرٹ نہیں کرتے پازیٹیو جس سے کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو اور لوگ ٹیکس پے کریں۔ اور ابھی جب وہ آئی ایم ایف چلا گیا ہے، وہ اپنی وش لسٹ دے گیا ہے، اب وہ فرسٹ ویک میں جون کے بجٹ جب پریزنٹ ہوگا وہ دیکھے گا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ اپنا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کم کرے، پیٹرول پہ جی ایس ٹی لگائے، باقی ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس کرے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ تاخیر ہو رہی ہے؟ نہیں، تاخیر نہیں ہو رہی، انہوں نے تو ابھی اپنی وش لسٹ دی ہے اور اب وہ دیکھیں گے اور اپنے جا کے ادھر بورڈ میں بتائیں گے کہ ہم نے یہ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں، اب پاکستان نے ان کے مطابق بجٹ تیار کرنا ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو بجٹ تیار ہونا تھا، آئی ایم ایف کی ٹیم آنے سے پہلے ان کو جو نیگوسیشن ٹیم تھی ان کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آئی ایم ایف اس ایریا کو ٹارگٹ کرے گا تو ہم اس کو کس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں کہ پبلک کے اوپر بوجھ نہ آئے اس کا۔ ٹھیک ہے، ایسا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کل پرائم منسٹر آف پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو $10 بلین کی سرمایہ کاری کا جو ایک اچھی خوشخبری ان کی طرف سے سننے کو ملی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ISIFC کا کردار تھا اور صاف ظاہر انہی کی وجہ سے یہ ہوا، اور مستقبل میں کس حد تک پاکستان کی اکانومی پر یہ اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ حسن بھائی، بات یہ ہے ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والی بات ہے۔ اعلانات تو پہلے سعودی کنگ نے بھی کر دیے، ابھی UAE والوں نے بھی کر دیے، بٹ پریکٹیکلی ابھی تک کوئی فورن FDI پاکستان آئی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایفرٹ پوٹن کر رہی ہے، بٹ کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑی سی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھی بھی چل رہا ہے کہ جس قسم کے پاکستان میں پولیٹیکل اکنامیکل کنڈیشنز چل رہی ہیں، لوگوں کو ابھی بھی تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم ہے، جو میکنزم کہ لوگ یہاں پہ اگر انویسٹمنٹ لے آئیں گے تو اس کو ریپیٹریٹ کیسے کیا جائے گا، اس چیز کی ایشورنس کون دے گا۔ SIFC اس پہ کام کر رہی ہے، نیشنل کوآرڈینیٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی اور وہ بڑے ہوپ فل ہیں کہ چیزوں کو وہ رائٹ ڈائریکشن میں اور پازیٹیو وے میں لے جائیں گے۔ تو ابھی پریزنٹلی تو ابھی جو سب سے بڑا فوکس ہے وہ بجٹ کے اوپر ہے، کیونکہ بجٹ ہی آپ کو اگلی ڈائریکشن دے گا کہ لوگوں نے کیسے چلنا ہے، کیونکہ ابھی آپ سولر کا کرائسس دیکھ لیں، گورنمنٹ اس کو ٹیکس کرنا چاہ رہی ہے اور پبلک بہت چکے وقت کا معذرت کمی ہے ہمارے پاس وقت کی، تو ناظرین یہاں پر شامل کریں گے ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ SIFC کے قیام سے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں؟ سعودی عرب اور UAE کی جانب سے جو جسر دیا گیا ہے اور جو ہمارے شراکت دار ہیں بین الاقوامی اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ان کو ایک کانفیڈنس ملا ہے SIFC کی صورت میں، لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں کہ ہم نے اتنی نفرت زدہ سیاست بنا دی ہے کہ ہم ہر پہ سیاست کرتے ہیں، اور ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک سیاسی جماعت کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ SIFC سے متعلق جو باتیں لکھی گئی ہیں، جس طرح سے جو کہا گیا، جو الزامات لگائے گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ ہمارے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے صرف اپنی سیاست کے لیے اتنی نفرت پھیلا رہے ہیں کہ وہ اپنے ملکی مفادات کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب سرمایہ کاری آئے گی،
पाकिस्तान की मैशत बेहतर होगी। और ये जो अच्छा बहुत से लोग कहते हैं जी वो क्या बना SIFC आई, वो उसके बाद वो सरमायाकारी भी तक आई क्यों नहीं, तो यानी ओवरनाइट सब कुछ हो जाएगा। खुद ये इन तमाम सियासी जमातों ने जितने साल हुकूमतें की हैं, जी बिल्कुल तो ये कुछ कर नहीं सके। हसन और अब अगर एक इदारा बना, एक क्या फोरम वजह बना, देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल हसन साहब, क्या वजह देख रहे हैं आप? बजट भी आ रहा है लेकिन मतलब मुआहिदा नहीं हुआ, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जिससे मैं बता रहा था कि मुआहिदा तो हो जाएगा, ये एक तरीक़ेकार है। अब देख रहे हैं IMF के मामला देख रहे हैं कि ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जो हमने इनको तजावीज़ दी हैं, जो टैक्सीज लगाए कहा है, वो इस पर डायरेक्शन पर अमल दरामद करते हैं या नहीं करते। उससे पहले जो बात चल रही थी, भी आपने पहले कहा था कि SIFC में अली मीन गंडापुर साहब को बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। उन्हीं के एक अहम ज़िम्मेदार से बात हुई तो उनका ये कहना है कि दोपहर को 2-2:30 बजे के करीब उनको कॉल आ गई थी। अब वो तो ये दावा कर रहे हैं कि उनको कॉल आ गई थी। अब देखते हैं कि वो वहाँ पर जाते हैं तो वो किस हद तक अपने जो है इन मामलात को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मुवाजना अगर करें, अगर एक पार्ट जमात का खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला SIFC में जाता है और बात करते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ उसी सियासी जमात की वो जिससे अभी बता रहे थे दिल बराई साहब कि वो उस पर जो है वो सोशल मीडिया पर SIFC के अगेंस्ट कैंपेन चला रही है, तो ये किस मुंह से SIFC में जाकर बैठेंगे? कब हम वहां पर जाकर इनका एजेंडा क्या होगा कि मुल्क के खिलाफ बात करनी है? क्या होगा इनका एजेंडा कि वो उन्होंने SIFC पर सवालात खड़े करने हैं? सिर्फ एक SIFC पाकिस्तान में बचा है जिसको देखते हुए गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान आ सकती है, और उन्हीं की गारंटी की वजह से जो है ये आप मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरब और दीगर ममालिक या चाइना भी स्टैंड कर रहा है, ये चीजें कर रहे हैं। वरना वेस्ट तो आपको कब का जो है वो नजरअंदाज करता चला जा रहा है। आपकी तरफ आऊंगी बिल्कुल। SIFC के प्लेटफॉर्म से जो कि $100 अरब के सरमायाकारी का जो ख्वाब हमें दिखाया गया था, क्या वाकई पूरा हो रहा है वो? देखिए, इस तरह की चीज़ों के अंदर कुछ वक्त लगता है और हमें जहाँ पे हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर तनकीद करते हैं, गवर्नमेंट की, इंटरिम गवर्नमेंट के पीरियड की, दीगर चीज़ों की, हम इसी प्लेटफॉर्म से करते रहे हैं। वहाँ पे जो चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं उनको दुरुस्त भी कहना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस लम्हे कल को सियासत में क्या हो, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को क्या हो, उसके बाद आगे की इकॉनमी को क्या हो, हमें नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की इस पॉलिटिकल मोमेंट में इंस्टेबिलिटी के बावजूद जो एक एंटिटी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने की कोई कोशिश कर रही है, कोई मुआहदे कर रही है, किसी से बात आगे चला रही है, वो SIFC है। उसके अलावा ना कोई इंडिविजुअल, वो जो नवाज शरीफ साहब के दीगर लोगों के बड़े बड़े बाहर ताल्लुकात थे, ना कोई दीगर को पाकिस्तान स्टील मिल या PIA अपने तौर पे कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट ला सकती है। ये SIFC ही का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रियासत के तमाम लोग, प्रोविंसेस के तमाम लोग, जो हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन, वफाकी रिप्रेजेंटेशन इकट्ठी मिलके कोई ऐसी काविश कर रही है जिससे इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन चीज़ों में कभी कभी वक्त लगता है। पाकिस्तान के बहुत सारे मसले हैं जो एक एक करके ठीक होंगे, और अगर इसमें कोशिश करते रहें तो थोड़ा वक्त भी लग जाए तो कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, बुरी बात नहीं है। नाज़रीन, मुझे ब्रेक शामिल करनी है, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और जबकि प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हो चुका है और मज़ीद भी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन कल के प्रोग्राम में इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।